سورہ فتح ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 لوگوں کو، صحابہ کو لے کر کے عمرے کے لیے نکلے. ان کو حدود حرم کے پاس ہی روک لیا گیا، اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. میرا خیال ہے جو وہ ایریا ہے، دفعہ ہم لوگ حرم سے نماز پڑھ کے وہ شارع قدیم سے ہم لوگ نکلے حدیبیہ کے راستے سے. حدیبیہ وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے. وہاں پہنچے تو وہاں کے جو امام تھے، عربی میں بات ہوئی ہم لوگوں کی، بیٹھے کھجوریں وغیرہ لائے، رطب پیلی کھجور اور فریج سے ٹھنڈا پانی. باہر کار سے نکلو تو گرمی بولتی میں اتنی خطرناک خوفناک گرمی، اور اندر مسجد میں آ جاؤ پورا ٹوٹل ایسی خوبصورت مسجد. تو امام صاحب نے بتایا عربی میں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کے صلح فرمائی تھی. صلح حدیبیہ، حدیبیہ کا ایریا، یہ حدیبیہ کا ایریا جہاں یہ مسجد ہے. یہ ادھر وادی عثفان ہے جی، وادی فاطمہ. میرے پروگرام تھے جی ایک مہینے تک، 19 پروگرام جدہ میں، اور ایک مکہ المکرمہ اور ایک مدینہ منورہ، مسجد نبی سے تھوڑا آگے، اور حرم کے بازو میں مکہ میں. تو وہاں دیکھا میں نے اس کو جی. تو وہیں پر بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح فرمائی. صلح دب کر ہو رہی تھی. کہا کہ 3 سال تو تم لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے مکہ میں، اور آئندہ سال آنا تو ہتھیار لے کر نہیں آنا. جی یہاں نہیں آنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حمیت الجاہلیہ کہا. حمیہ سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ حمیہ. حمیہ یہ حما یحمی سے ہے، بچانا، روکنا. یعنی ان کی ناک روک رہی ہے ایک صحیح بات سے. ایک صحیح بات. جبکہ یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بھی آدمی حرم میں کسی کو داخل ہونے سے منع نہیں کر سکتا مسلمان کو. جی یہ قاعدہ ہے. اور ایک چیز اور، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولے نہیں لکھتے بسم اللہ الرحمن، ہم کہاں مانتے ہیں رحمان اور رحیم، کس کو مانتے؟ پھر کہا محمد الرسول اللہ، بولے یہ کاٹو اب، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھو. حمیت حمیہ کا مطلب ضد، کہتے ہیں زدم زدی، دیٹ از کالڈ حمیہ. ضد، ضد ہی تو روک دیتی ہے، یہ کام نہیں کرے ایک اچھی چیز کو کام کرے. اور حمیہ کا ایک مطلب وہ کام جس سے آر محسوس ہو، جی اس کو کہتے ہیں حمیت. جیسے ابو طالب بستر مرگ پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں قیامت میں آپ کے لیے سفارش کروں گا. جانتے ہیں انہوں نے کہا لولا ان تعیرنی، لولا ان تعیرنی، اگر یہ آر کی بات نہ ہوتی. دیکھو حمیت آ گئی بیچ میں. یہ اس کو کہتے ہیں حمیت الجاہلیہ. یہ جاہلیت. اچھا جاہلیت کیوں کہا گیا؟ ایک ہوتی ہے ضدی، ضد، زدم زدہ، اور ایک جاہلیت کی زدم زدی. جاہلیہ میں لا اساس لها من علم وخلق ودین. ایسی حمیت، ایسی ضد جس کی بنیاد نہ تو اخلاق ہو، جس کی بنیاد نہ تو دین ہو، نہ جس کی بنیاد علم ہو. تو جس چیز کی بنیاد علم نہ ہو، جس چیز کی بنیاد اخلاق اور کردار نہ ہو، اور جس چیز کی بنیاد دین نہ ہو، ایسی چیز جو ان تینوں چیزوں پر بنا نہ رکھتی ہو، وہ چیز جاہلیت ہے. اس کو حمیت الجاہلیہ کا. حرم سے روکنا جاہلیت ہے. اور اولا کیوں کہا گیا؟ اولا قبل مبعث رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت ہے، اولا ہے. اولا جی دب کر کے صلح کی گئی. اللہ فرما رہا ہے یہ جو صلح ہم نے کروائی یہ ہمارا رحم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 چیزیں ہمیں کرنی تھی صلح سے. کیا؟ کہ اگر حملہ کرنے کا حکم دے دیتا میں جی، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں مکہ میں جو اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں لیکن مسلمان ہیں. لو تزیلوا، جی ممیز نہیں ہو پاتے، وہ ڈیفرینشیٹ نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مکہ میں جو ایمان تو لا چکے ہیں مگر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. اب اگر تم چڑھائی کر دو تو وہ لوگ مارے جائیں گے نا. اور کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں جن کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جی، ان کے درمیان اور دوسروں کے درمیان تمیز نہیں ہو پائے گی، وہ بھی مارے جائیں گے. اچھا، اور دوسری وجہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے، یعنی ان کو ایمان نصیب کر دے. اس لیے 10 سال کی جو صلح ہے اس میں کتنے لوگ ایمان لائے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. تو صلح حدیبیہ جو بظاہر دب کر کی گئی اس کے یہ فوائد ہے. اس کا مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ہار نظر آتی ہے لیکن اس ہار کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عظیم پوشیدہ کیے ہوئے ہوتا ہے. جی انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا گیا اسے، جبکہ دب کر کہا گیا. حضرت عمر تو غصے میں آ گئے تھے، بار بار ان کا ہاتھ تلوار کے اوپر جاتا تھا. تلوار، اللہ کے رسول کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہاں ہیں. کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ سچی سب کہنے کی کیا، غصے میں تو بہت زیادہ. تو ہم اتنا دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کمزور تو نہیں ہیں؟ اتنا دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حضرت عمر کہہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے. اس پر حضرت عمر خاموش ہو گئے، اس لیے کہ حضرت عمر کان وقافا عند کتاب اللہ. کتاب اللہ کی بات آ جائے تو حضرت عمر سب سے زیادہ رکنے والے تھے. کان وقافا، کان عمر وقافا عند کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کی بات آ جائے تو سب سے زیادہ اللہ کی کتاب پر رکنے والے حضرت عمر ہیں. جی اچھا، یہ فتح مبین ہم نے آپ کو جو عطا فرمائی ہے اس کی ایک علت اور سبب یہ ہے کہ آپ کے ذنب کو، جو اگلے پچھلے معاف کرتے ہیں، ذنب کہتے ہیں
ذنب وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیا گیا، معصیت جو جان بوجھ کر کی گئی، اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول نے تو جان بوجھ کر کبھی گناہ کیا ہی نہیں، تو آپ کے بارے میں یہ ذنب کیوں کہا گیا؟ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں لوگوں کے لیے جی جو ترک اولا ہے، جی دوسروں کے لیے ایک چیز کر سکتے ہیں آپ، لیکن وہی چیز دوسروں کے لیے گناہ ہو جاتا ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی کو گھونسا مارا، قبطی مر گیا، تو جان بوجھ کر کے تو یہ گناہ نہیں ہوا تھا ان سے، بھولے سے ہوا، اس کو گناہ نہیں کہتے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، یعنی میرے مقام کے اعتبار سے یہ گناہ ہے. جی اب ٹرک کھڑا ہوا ہے گنے والا، اب اگر کوئی پینٹ شرٹ والا کوئی ایسا ایرا گہرا کوئی کھینچے، ٹھیک ہے ایسا کام ہی ہے، یہ کھینچتا رہتا ہے یہ گنے. لیکن اگر امام صاحب کھینچے، قاری صاحب، ارے قاری صاحب گنا کھینچ رہے ہیں، گویا کہ یہ گناہ اور بڑھ گیا ہے. وہ ایک حد تک چلا ہوا ہے، لیکن کوئی بڑا آدمی کرے تو وہ چلنے والا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ خطا جو ہوئی جان بوجھ کر نہیں ہوئی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. یعنی ان کے مقام کے اعتبار سے، مقام نبوت کے اعتبار سے ایک اولا کے خلاف چیز ہونا بہتر تھا کہ نہ کرتے، لیکن ہو گیا. تو ترک اولا یعنی اولا کو چھوڑ دینا یہ بمنزل ذنب کے گناہ کے. جی یہ مطلب ہے. تو آپ سے جو ترک اولا ایسی چیزیں ہوئی ہیں، جیسے کہا گیا تھا کہ بدر کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے جو آئے ہیں قیدی، لیکن آپ نے کہا رحم کرتے ہوئے کہ سب کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. لیکن آیت نازل ہوئی ان سب کو مار دینا چاہیے تھا، جی تاکہ وہ ہاتھ ہی نہ رہیں جو تلوار اٹھا سکے. جی یہ معاملہ، یہ تو ترک اولا ہے. خلاف اولا چیزیں جو ہوئیں اس کو گناہ سے تعبیر کیا گیا. جی آخری جو آیت ہے وہ عجیب و غریب ہے. کہاں سے پڑھ لیتے ہیں ذرا سے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، یہ پوری آیت ہے، بڑی سی آیت. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ آخری آیت ہے، اور آخری آیت اتنی لمبی ہے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ اس پوری آیت کے اندر عربی کے تمام الفابیٹس ہیں، الف سے لے کر یہ تک. یہ واحد آیت ہے، عربی کے سارے الفابیٹ 29 سب ہیں یہاں پہ. حمزہ کو چھوڑ کر دیکھا جائے، حمزہ بھی ہے تو سب، اگر حمزہ کو چھوڑ بھی دیا جائے تو 28 پورے کے پورے الفابیٹس موجود ہیں اس میں. یہ قرآن کی واحد آیت ہے. یہ ایک آیت کے اندر عربی حروف الہجا، عربی الفابیٹس پورے کے پورے موجود ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں A to Z سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے. کسی صحابی کے اوپر آپ انگشت اعتراض نہیں اٹھا سکتے. فرام A to Z سب کے سب جنتی ہیں. جی اس لیے عربی کے تمام حروف ہجا، تمام الفابیٹس اس ایک آیت میں جمع ہیں. محمد رسول اللہ خود نبی والذین معہ، اور جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، دکھ میں آپ کے ساتھ، سکھ میں آپ کے. کیا بات ہے. صحابہ کرام کی فضیلت یہی ہے کہ آپ نبی کے ساتھ ہیں. میت بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، میت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ساتھ ہونا. سادی کہتے ہیں، ہم لوگ پہلے پرسین میں کہتے پڑھتے تھے کتاب گلستاں، بہت پیاری کتاب ہے سادی کی. میری فارسی میں ایک گرامر کی کتاب بھی ہے، وہ انٹرنیٹ پر ہے، جی فارسی اردو گرامر. تو کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، مجھے نہانے کی ضرورت تھی، تو اس نے مٹی دی، کسی سے نہا لو. پہلے اس طریقے کے صابن وغیرہ کہاں تھے نہانے کے لیے. پہلے عورتیں بھی دیکھو، وہ چکنی مٹی ہوتی تھی نا، وہ بالوں میں لگا لیتی تھیں اور اس کے بعد پھر نہاتی تھی. 15 دن پر نہاتی تھیں وہ، ایک مہینے پر. تو اب جو جوئیں اندر بیٹھ جاتی تھی، جوئیں پیدا ہو جاتی تھی، تو مٹی سے نہانے کی وجہ سے جوئیں وغیرہ بھی نکل جاتی تھی. تو مٹی سے تو مٹی دی انہوں نے. کہتے ہیں گلے خوشبو یہ در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری یہ ازبو یہ دلاوے دے تم مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمالے ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. کہتے ہیں کہ وہ میرے دوست نے وہ مٹی دی نہانے کے لیے. جب میں نہانے کے لیے گیا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. میں نے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ مٹی تو نہیں دکھ رہی، مٹی میں سے خوشبو کہاں ہوتی ہے؟ تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی ازبو دلاوے دے تو مستم، کہ میں تیری دلاوے خوشبو سے مست ہو گیا ہوں. کیا بات ہے، مہک کیسی آ گئی تیرے اندر؟ مٹی تو خوشبودار نہیں ہوتی. وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم،
اس نے کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی تھی وہ لیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں. جمالے ہم نسی ڈر من اثر کرد وگرنہ من ہوں خاکم کے ہستم، میرے ہم نشی کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا، ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں. وگرنہ من ہوں خاکم کے ہستم، یہ میت جو ہوتی ہے ساتھ رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا سب سے بڑا شرف ہے کہ انہیں نبی کی میت ملی، میت خاص سے حاصل ہوئی. جی تو تمام کے تمام صحابہ رسول کے ساتھ سارے کے سارے بخشے بخشائے ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، فرام اے ٹو زیڈ، فرام الف ٹو یا، سارے کے سارے من الالف الى الیاء، سارے کے سارے لوگ کلہم مغفورون وکلہم فی الجنہ. کسی بھی صحابی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، اعتراض نہیں کیا جا سکتا کسی صحابی کو. جی یہ بڑی عجیب بات ہے. اس آیت کریمہ سے امام مالک رحمۃ اللہ نے استدلال فرمایا کہ روافض کافر ہیں. جی اس لیے کہ اللہ نے فرمایا سب کے لیے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ، ان میں ہر ایک کے لیے جو نبی کے ساتھ ہیں صحابہ مغفرت، سب کے سب بخشے بخشائے، واجرا عظیمہ. تو مغفرت کا پروانہ تو اللہ نے دے دیا. کوئی اگر انکار کرے صحابہ کرام کو کافر کہے تو گویا کہ اس آیت کا منکر ہے، اور ایک آیت کا جان بوجھ کر کا منکر ہونا آدمی کو کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے. لہذا امام مالک کہتے ہیں کہ سارے روافض کافر ہیں. جی